دلہن بنی وہ خوف سے تر تر کانپ رہی تھی۔ اس کی شادی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوئی تھی۔ انتہائی ایمرجنسی میں کی گئی شادی یہ اس کے لیے ایک سزا بننے والی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ ہمدان خان زادہ کے کمرے میں بیٹھی وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس کمرے میں کوئی پھولوں کی سجاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ وہ خود بھی سادہ سے ایک گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس بیڈ کے کنارے پر ٹھکی بیٹھی تھی جب ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ ہمدان کمرے میں آ کر اسے گھورنے لگا۔ میرے کس گناہ کی سزا ہو تم نے اور تمہاری ماں نے جس طرح ڈرامہ کر کے جس طرح یہ زبردستی نکاح کروایا ہے اس کی سزا میں تمہیں دے کر رہوں گا۔ اس کے بازو کو ہاتھ سے دبوچے وہ اس کے نازک وجود پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ ہمدان بھائی، خدا کے لیے مجھے چھوڑے، درد سے کراہتے ہوئے وہ بول چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا مائرہ بی بی۔ میرے سارے ارمانوں ساری امیدوں پر تم پانی پھرنا چاہتی تھی۔ میرے مستقبل کو داؤ پر لگا کر تمہاری ماں نے یہ کھیل کھیلا اور مجھے زبردستی کی بندھن کو گلے میں لٹکانے پر مجبور کر دیا۔ اب تو میں تم سے سارے حقوق وصول کر کے ہی جاؤں گا۔ ہمدان نے جیسے ہی اس کے وجود کو چھوا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب نہ کرے، میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن ہمدان پر تو جیسے وحشت سوار تھی۔ اس نے مائرہ کو بیڈ پر گرا دیا تھا، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ہوشیاری کا یہ کھیل میرے ساتھ کھیلنا چاہا، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ زبردستی اس سے اپنا حق لے رہا تھا۔ مائرہ بے بس سی اس کے سامنے لیٹی تھی۔ اس کا ساخت وجود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہے۔ آنسو کے 2-3 قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکے تھے۔ ہمدان اپنا غصہ اور جنون اس پر نکالنے کے بعد اب واش روم میں تھا۔ نہانے کے بعد وہ تیزی سے تیار ہونے لگا، جبکہ وہ مسلسل آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے ہمدان خانزادہ کو وہ بیگ تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ تیار تھا۔ ویسے تو میری فلائٹ 8 بجے کی ہے، لیکن میں ابھی اور اس وقت جا رہا ہوں۔ جس طرح ابو نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اس طرح میں بھی انہیں بغیر بتائے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو خواب میں نے دیکھے ہیں میں انہیں کسی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ مائرہ کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتا وہ اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیگ اٹھا کر بغیر اس کی طرف دیکھے وہ ظالم اس کمرے سے جا چکا تھا۔ مائرہ اٹھی، اپنے ٹوٹے بکھرتے وجود کو سمیٹتی وہ مشکل واش روم میں گئی۔ صبح پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ ہمدان گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ کسی سے ملے بغیر، کسی کو بتائے بغیر پاکستان سے جا چکا تھا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ تائی اماں نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کاش وہ کبھی وردہ کے گھر نہ جاتی، کاش اس دن بارش نہ ہو رہی ہوتی، کاش وہ ایک یتیم لڑکی نہ ہوتی۔ اتنے سارے کاش ایک دم سے ہی اس کے ہونٹوں سے آہ بن کر نکلے تھے۔ کوئی اسے روتے ہوئے دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ہمدان خانزادہ کبھی اس کے لیے کسی تناور درخت کی طرح تھا جو آج یوں زندگی کے محاذ پر اسے تنہا لڑنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ ماضی کی یادیں کیچیاں بن کر اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ ہمدان بھائی، امی سے کہے مجھے شفا کالج میں ایڈمیشن لینے دے، وہ مجھے آگے پڑھانے سے انکار کر رہی ہے۔ مائرہ ہمدان کے کندھے سے لٹکی اس سے اپنی سفارش کرانا چاہتی تھی۔ تم ہی سمجھاؤ ہمدان بیٹا، اسے اس کے سر پر باپ نہیں، یتیم لڑکیوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے۔ بس میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ چچی کے چہرے پر افسردگی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے چچی؟ آپ آج کل کا دور ایسا نہیں کہ لڑکیوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جائے۔ آپ مائرہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دے، اسے پڑھائے لکھائے، اس قابل ہوگی کہ کل کو کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو زندگی کی کٹھنائیوں کا ہمت سے سامنا کر سکے گی۔ مائرہ بہت خوش ہو کر ہمدان کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ سے ہی اس کی سپورٹ میں کھڑا رہتا تھا۔ پھر ہمدان کے کہنے پر ہی امی نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ پھر اپنی سہیلی مسکان کے ساتھ جا کر وہ کالج سے ایڈمیشن فارم لے آئی تھی۔ مائرہ کی امی نصرت بیگم ایک بیوہ عورت تھی۔ مائرہ اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اپنے پورشن میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ساتھ والا پورشن اس کے تایا ابو کا تھا، شجاع خانزادہ، جن کے 3 بچے تھے۔ ہمدان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔
جبکہ 2 بیٹیاں تھیں، فریحہ اور ثانیہ۔ فریحہ کی شادی ہو چکی تھی جبکہ ثانیہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، جبکہ حمدان خانزادہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ ایک متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، لیکن حمدان کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی میں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اسے دوستی کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ 1-2 تو اس کے سامنے اظہار بھی کر چکی تھی۔ وہ تھا بھی بہت ہینڈسم اور خوبصورت، لمبا گورا چٹا رنگ۔ وہ اپنی خوبصورت پرسنالٹی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی خواہش تھی لندن جانے کی، اور اس کے لیے وہ خوب جدوجہد بھی کر رہا تھا۔ نصرت بیگم کی اپنی جٹانی سے کبھی بھی نہ بن پائی تھی، باوجود اس کے کہ وہ اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کی جٹانی صالحہ کے دل میں ان کے لیے پرخاش تھی۔ نصرت بیگم کا شوہر فوج میں تھا، وہ جوانی میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ اب ان کی آنے والی پنشن سے ہی دونوں ماں بیٹی کا گزارا ہوتا تھا، لیکن بیوگی کا یہ دور جس طرح نصرت بیگم نے کاٹا تھا وہی جانتی تھی۔ جیٹھ شجاع سے تو وہ بات بھی نہ کرتی تھی، کیونکہ ان کی بیوی نہایت ہی شکی مزاج کی تھی۔ مائرہ کبھی کبھار ان کے پورشن میں آتی تو صالحہ بیگم کے ماتھے پر تھیوری چڑھ جاتی۔ اسے یہ لڑکی زہر لگتی تھی جو حمدان کے کندھے سے لٹک لٹک کر باتیں کیا کرتی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 17 سال۔ حمدان کو وہ اکثر کہتی اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو وہ بالکل حمدان جیسا ہوتا۔ حمدان بھائی آپ میرے سگے بھائی جیسے ہے۔ حمدان بھی اس بن معاف کی بچی کا بہت خیال رکھتا، اس کو احساس نہ ہونے دیتا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، باپ کی شفقت سے محروم۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد جیسے اس کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ امی اسے گھر سے باہر کبھی بھی نکلنے نہیں دیتی تھی، لیکن یہاں نئی نئی دوستیں ملی تھی تو زندگی میں جیسے رونق لگ رہی تھی۔ واو، تم کتنی کیوٹ ہو۔ وہ کالج کی راہداری میں بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کون ہے؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا نام وردہ ہے اور میں تھرڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ وردہ نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اگرچہ عمر میں مائرہ سے بڑی تھی، لیکن مائرہ کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے جھٹ سے وردہ کا ہاتھ تھام لیا۔ چھٹی کے بعد وہ مسکان کے ساتھ گھر جا رہی تھی جب مسکان اسے سخت سنانے لگی۔ کیا ضرورت تھی وردہ سے دوستی کرنے کی؟ اس کی شہرت اچھی نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ ارے اس نے اتنی پیار سے کہا تو مجھے اس سے دوستی کرنی ہی پڑی، اور ویسے بھی وہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ ماہرہ نے معصومیت سے کہا تو مسکان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پھر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ اپنی ساری دوستوں سے دور ہوتی گئی اور وردہ سے اس کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ ایک انتہائی امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اپنی کار میں آنا جانا اور خوب عیاشی کرنا جیسے اس کا وتیرہ تھا۔ مائرہ کو حیرت ہوئی جب وہ اسے مہنگے مہنگے گفٹ دینے لگی۔ اب اگلے مہینے وردہ کی برتھ ڈے تھی۔ وردہ نے اسے بھی اپنے برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا۔ اس نے اپنی ساری الماری چاند ماری تھی، لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا سوٹ نہ ملا جو وہ وردہ کی برتھ ڈے پارٹی پر پہن کر جا سکے۔ ایک تو میرے پاس ایک بھی سوٹ، اس کا بھی یہی کہ میں کہیں جانے کے لیے پہن سکوں۔ اس نے رونا دھونا مچا دیا تھا۔ نصرت بیگم پریشان ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس برتھ ڈے پارٹی میں جانے کی، میں تمہیں رات کو نہیں جانے دوں گی۔ انہیں یہی بہانہ نظر آیا تو مائرہ کو ڈانٹنے لگی۔ ہرگز نہیں امی، میری بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے ہے اور میں ضرور جاؤں گی۔ وہ پہلی بار ضد کر رہی تھی، تبھی اچانک وہاں حمدان آ گیا۔ اسے دیکھ کر مائرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ حمدان بھائی پلیز مجھے ایک جوڑا دلوا کر لے آئے مال سے، وہ اس کی منتیں کرنے لگی۔ شرم کرو مائرہ، تمہارے اندر تو لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ نصرت بیگم شرمندہ سی ہو کر حمدان کو دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا پریشانی ہے میری گڑیا کو؟ حمدان نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ فضول کی دوستیاں پال رکھی ہے، نہ جانے کس کی سالگرہ ہے، وہاں جانے کے لیے تاولی ہو رہی ہے۔ سوٹ چاہیے نیا؟ نصرت بیگم مائرہ کو گھورتی حمدان کو بتا رہی تھی۔ ارے بس اتنی سی بات، چلو ابھی میں اپنی گڑیا کو سوٹ دلوا کر لاتا ہوں۔ حمدان نے بائک کی چابی نکالی تھی اور مائرہ جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ پھر وہ ایک نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ لے کر آئی تھی، ساتھ ہی وردہ کے لیے اس نے ایک پرفیوم بھی خرید لیا تھا گفٹ کے طور پر۔ شام کو تیار ہو کر جب وہ تیمہ کے پورشن میں گئی، حمدان کو بلانے تو صالحہ بیگم نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
ہمیشہ ہی اسے تائی اماں کی نظروں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ حمدان بھائی کہاں ہے؟ ابھی بھی انگلیاں چٹکاتے تائی اماں سے وہ نظر جھکائے پوچھ رہی تھی، کیا کام پڑ گیا تمہیں اس سے؟ انہوں نے زہر خند لہجے میں کہا تو مائرہ کے منہ سے آواز بھی نہ نکلی۔ تبھی سامنے والے کمرے سے حمدان نکلا تھا۔ آ گئی مائرہ تم تیار ہو کر؟ وہ حیرت سے اپنی اس چھوٹی سی کزن کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔ لمبے لمبے بال شانوں پر بکھرے اور سمپل سے سوٹ میں بھی وہ پہچانی نہ جا رہی تھی۔ واہ بھائی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، پوری اماں لگ رہی ہو۔ حمدان اسے چھیڑ رہا تھا جبکہ وہ شرما رہی تھی۔ صالحہ بیگم نے نفرت سے مائرہ کو دیکھا تھا۔ عرصہ پہلے شجاع صاحب نے اس کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ انہوں نے پرعزم ہو کر دل میں سوچا تھا، یہ کہاں لے آئی ہو تم مجھے؟ حمدان مائرہ کے بتائے ہوئے پتے پر اس پوش علاقے میں آیا جہاں پر صرف بنگلوز ہی تھے۔ خوبصورت کوٹھیوں اور بنگلوں سے سجا ہوا یہ علاقہ بہت امیر کبیر لوگوں کی رہائش گاہ تھی۔ وردہ یہی رہتی ہے حمدان بھائی، وہ دیکھو وہ سامنے سفید بنگلہ، وہی اس کا گھر ہے۔ مائرہ نے انگلی سے اشارہ کر کے اسے ایڈریس بتایا تھا۔ حمدان اسے اس بنگلے کی سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور برتھ ڈے پارٹی 8 بجے تھی۔ مائرہ نے حساب لگایا تو 9 بجے تک وہ گھر واپس چلی جائے گی۔ وردہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ کر اسے گھر بھجوا دے گی۔ ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ اس سفید بنگلے کے سامنے کھڑی اندر جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ یہ نیلی پری کون ہے؟ اچانک ہی ایک چنچل شوخ آواز پر مائرہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ سفید ٹی شرٹ بلو جینز میں وہ لڑکا کار کی چابی انگلی پر گھماتا اسے توصیفی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ بری طرح کانپنے لگی۔ تبھی اندر سے وردہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ کیوں تنگ کر رہے ہو دانیال میری فرینڈ کو؟ وردہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا جبکہ دانیال کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کم عمری کی معصومیت مائرہ کے چہرے پر تھی، اوپر سے نیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ اور کھلے بالوں نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ دانیال کی نظریں اسے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی جبکہ مائرہ اس کی نظروں سے بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جا رہی تھی دانیال کی اندر تک چیت کر دینے والی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وردہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ اسی جگہ سے غائب ہو جائے۔ شاید اس نے یہاں آ کر غلطی کی کیونکہ اس ماحول سے وہ ایڈجسٹ نہ ہو پا رہی تھی۔ رنگ و بو کا طوفان ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ ایک واحد وہی لڑکی تھی جو شلوار قمیص میں ملبوس تھی، ورنہ تو ساری ہی لڑکیاں ٹاپ اور اسکرٹ میں تھی۔ دوسری طرف لڑکے بھی اس پارٹی میں شریک تھے جو خوب کہکہے لگا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر کے محفل کا مزہ لوٹ رہے تھے، جبکہ وردہ بھی اپنے ایک بوائے فرینڈ سے چپکی کڑی تھی۔ لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ لگتا ہے آپ کو بھی کسی کی کمپنی کی ضرورت ہے۔ کونے میں تنہا کھڑی تھی جب اچانک ہی دانیال اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ مائی گاڈ، پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ تمہارا ڈرنا جھجکنا بائی دا وے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس کی نظریں مائرہ کے چہرے پر فوکس تھی۔ مائرہ کا وجود لرزنے لگا، اسے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وردہ پلیز، مجھے گھر جانا ہے تو مجھے گھر ڈراپ کروا دو۔ چند لمحے بعد ہی وہ وردہ کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ ارے ابھی تو میں نے کیک بھی نہیں کاٹا اور پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی، تم ابھی سے جانے کی بات کر رہی ہو؟ وردہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بس میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ گھبرا کر وہ یہی بہانہ کر سکتی تھی۔ وردہ نے پریشانی سے اسے دیکھا جس کی پیشانی پر پسینے کی سفید قطرے چمک رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، میں تمہیں ابھی گھر سے جاتی ہوں، تم پریشان مت ہو۔ وردہ نے بڑے پیار سے اس کے گال کو چوما تھا۔ دانیال کم ہیئر، وردہ نے کسی کو آواز دی تو مائرہ کی جان نکل گئی۔ دانیال ایک لمحے میں ہی اس کے پاس پہنچا تھا۔ یار پلیز میری فرینڈ کو اس کے گھر ڈراپ کر دو، آئی پرومس تمہارے آنے تک میں کیک کٹنگ نہیں کروں گی۔ وردہ دانیال کو بھیج رہی ہے، اسے ڈراپ کرنے کے لیے یہ دیکھ کر مائرہ کی جان نکل گئی۔ نہیں نہیں وردہ، بس تم مجھے موبائل دے دو، میں گھر سے ہی کسی کو بلا لیتی ہوں۔ وہ ہرگز دانیال کے ساتھ جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ لو میرا موبائل اور کال کر لو۔ وردہ نے اسے فوراً موبائل دے دیا تھا جبکہ دانیال کا منہ اتر گیا۔ ہیلو، السلام علیکم حمدان بھائی، کیا آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ دوسری طرف کال اٹھا لی گئی تھی۔
تو بغیر سانس لیے مائرہ نے فوراً ہی اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ دوسری طرف ہمدان حیران رہ گیا، لیکن اس نے مائرہ سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، وہ بھی اسے لینے آ رہا ہے۔ راستے میں بار بار ہمدان اس سے پوچھتا رہا کہ وہ پارٹی چھوڑ کر اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی، لیکن مائرہ بالکل خاموش تھی۔ اسے وہاں جا کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ وہ کبھی مائرہ کے گھر نہیں جائے گی۔ جیسے ہی ہمدان نے اسے گیٹ پر اتارا تو ساتھ ہی ایک نصیحت بھی کی، دوستی اگر اپنے برابر کے لوگوں سے ہو تو اچھا ہے مائرہ۔ ہمدان کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر ہلا دیا تھا اور جلدی سے اندر آ گئی۔ نصرت بیگم بھی اسے دیکھ کر حیران تھی۔ اتنی جلدی واپس آ گئی تم؟ ہاں، وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مائرہ نے بات بنائی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی اتنی پیاری لگ رہی تھی، جبھی تو میں تمہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ نصرت بیگم نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وردہ سے دوستی ختم کر دے گی، اس لیے اس سے دور دور رہنے لگی۔ وردہ اس بات پر اس سے خفا رہنے لگی، لیکن اسے بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی اس کے گھر نہیں جائے گی۔ دوستی اپنے برابر کے لوگوں میں ہو تو بہتر ہے۔ اسے ہمدان کی بات اچھی طرح یاد تھی، اور پھر وہ لڑکا دانیال کس قدر غلیظ نگاہیں تھی اس کی، یہ سوچ کر اسے جرجری سی آ جاتی۔ دوسری طرف ہمدان بھی آج کل بہت خوش تھا۔ اس کی اتنی محنت کے بعد MBA کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اب وہ باہر جانے کے لیے پرتول رہا تھا۔ ویزے کی درخواست تو اس نے دے دی تھی، ساتھ ہی لندن میں 2-3 جگہ آن لائن انٹرویوز بھی دے چکا تھا۔ اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اتنا قابل ہے کہ اسے باہر نوکری مل جائے گی۔ ثانیہ کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن ابو کی اب عمر ہو چکی تھی۔ ساری زندگی انہوں نے پورے خاندان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اکیلے اٹھایا تھا۔ ہمدان چاہتا تھا کہ اب وہ اپنے خاندان کا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ مائرہ اب 2nd ایئر میں تھی۔ وہ لاکھ وردہ سے دوستی ختم کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن پھر بھی اس کی دوستی ابھی تک چل رہی تھی۔ چونکہ کالج کا لاسٹ منتھ تھا، جلد ہی پیپر ہونے والے تھے، اس لیے وہ دن رات پڑھائی میں مصروف تھی۔ اس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا اور کالج جانا انتہائی ضروری، لیکن موسم اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ نصرت بیگم پریشان ہو گئی۔ جانا ضروری ہے امی، ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی۔ مائرہ خود بھی خوفزدہ تھی موسم کے تیور دیکھ کے۔ وہ کالج وین میں آتی جاتی تھی، لیکن اس دن چھٹی کے وقت اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی اور وین والے انکل نے بھی چھٹی کر لی۔ وین میں آنے والی ساری لڑکیاں غصے میں تھی، لیکن زیادہ پریشان تو مائرہ تھی۔ وہ ساری لڑکیاں ایک کالونی کی تھی، جبکہ مائرہ ان سب سے سائڈ ایریا میں رہتی تھی۔ کیا ہوا مائرہ، کیوں پریشان ہو؟ وردہ کا آنا اسے کسی خوشگوار جھونکے کا احساس ہوا تھا۔ وہ میرے کالج کے وین نہیں آئی اور بارش دیکھو کتنی ہو رہی ہے، اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ کیا تم مجھے موبائل دے سکتے ہو؟ میں ہمدان بھائی کو بلا لیتی ہوں کال کر کے۔ سوری ڈیر، موبائل تو آف پڑا ہے۔ تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ وہ اسے اپنی کار میں آنے کی آفر کر رہی تھی۔ تیز برستی بارش اور خطرناک موسم، مائرہ کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر تو اس کا گھر تھے۔ وہ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں وردہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ مائرہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ وردہ اسے اپنے بنگلے پر لے آئی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ مائرہ پلیز ایک بار اس کی بات سن لو، وردہ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن مائرہ کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا کپ کپاتا وجود جو بارش میں بھیگ بھیگ کر اور بھی زیادہ گیلا ہو گیا تھا۔ گیلے کپڑے، خراب موسم اور پریشانی نے ہلکی ہلکی جسم میں حرارت پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف وردہ نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا، جو گھر جانے کا کہہ کر اسے یہاں لے آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اندر آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چلو میرے روم میں چلتے ہیں، وردہ نے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ورنہ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ ارے گڑیا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وردہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ بس دانیال آنے والا ہے، جب تک تم کپڑے بدل لو، ایسے کرو میرے کپڑے پہن لو، ایسا نہ ہو تمہیں بخار ہو جائے۔ وردہ نے اسے الماری سے ایک سوٹ نکال کر دیا تھا۔ مائرہ کو بہت غصہ آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا سچ میں ہی اس سے بخار ہو جائے گا۔ اب اسے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شکاری اپنا جال بچھا چکے ہیں اور وہ جلد ہی اس جال میں پھنسنے والی ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وردہ کے واش روم میں گئی
اور اس نے کپڑے تبدیل کر لیے۔ اب وہ اپنے جسم کو آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹیچ باتھ روم سے باہر نکلی، وردہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا تو نظر سامنے صوفے پہ بیٹھے دانیال پر پڑی، جیسے اس کی جان نکل گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وردہ کہاں ہے؟ وہ تیزی سے دروازے تک آئی تو دانیال اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری جان؟ پہلے میری بات تو سن لو۔ اس کے لوفرانہ انداز پر مائرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ہٹو میرے راستے سے، وہ رو دینے کی تھی، جبکہ دانیال اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دم سے ہی اس نے مائرہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں پانے کے لیے بے قرار ہوں، بس تمہیں پا کر اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہوں۔ وہ غلیظ نظروں سے مائرہ کے وجود کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک دم ہی مائرہ نے اسے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ اسے کچھ بھی ہوش نہ رہا تھا۔ وردہ کا واضح دینا، اپنا بیگ اور اپنے تبدیل کیے ہوئے کپڑے، وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح روڈ پر بھاگتی ہوئی گھر جانے کے لیے بے چین تھی۔ کم عمری کی معصومیت اور زندگی کی سادگی نے کبھی اسے ایسے چہروں کا سامنا نہیں کرایا تھا۔ مائرہ رک جاؤ، یہ کہاں بھٹکتی پھر رہی ہو تم؟ اپنے پیچھے آنے والی جانے پہچانی آواز پر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ ہمدان موٹر سائیکل پر اس راستے سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تھی جو بالکل مائرہ جیسی لگ رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں سڑکوں پر بھٹکنے والی وہ اس کی کزن مائرہ ہی ہوگی۔ ہمدان بھائی پلیز مجھے گھر چھوڑ دے، مجھے بچا لے اس درندے سے۔ اس کا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا اور وہ ہمدان کے کندھے سے لپٹ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو مائرہ؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، چلو بیٹھو بائک پہ۔ اس نے تیزی سے بائک دوڑائی تھی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ بیگ اور یونیفارم کہاں ہے؟ ہمدان کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ نزت بیگم پر برس پڑا۔ نزت بیگم کو چکر آ گئے تھے اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھ کر۔ گھر آتے ہی مائرہ بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ ہمدان اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آوارہ لڑکوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے اس حال تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ جو کچھ امی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور کراہت سے اس معصوم نظر آنے والی لڑکی کو دیکھا تھا جو کس قدر وقار تھی۔ لگ رہا تھا کہ اپنی عزت چوراہے پر بیچ کر آئی ہے۔ اب مائرہ نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا اور کچھ گم سم سی رہنے لگی۔ وردہ نے جس طرح اس کا بھروسہ توڑا تھا، اس کے بعد تو اسے وردہ سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نزت بیگم بھی اس دن سے اس سے پوچھ کر تک گئی تھی، لیکن وہ کسی کو کچھ بتاتی ہی نہیں تھی، جبکہ ہمدان اس دن کے بعد سے کبھی اس پورشن میں آیا ہی نہیں تھا۔ بیٹا تمہاری سہیلی آئی ہے، وہ قسمن دلی سے بٹ پر لیٹی تھی جب نزت بیگم نے اسے بتایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میری سہیلی کون سی؟ جیسے ہی باہر آئی ڈرائنگ روم میں بیٹھی وردہ کو دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا یونیفارم اور بیگ بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ تم اپنا سامان تو میرے گھر ہی چھوڑ گئی تھی۔ وردہ مسکراتی نظروں سے مائرہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مائرہ نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ سخت لہجے میں وردہ سے کہنے لگی۔ تمہارا یہ سامان دینے اور تم سے ایک بات کرنے، چلو تمہارے روم میں چلتے ہیں۔ مائرہ کبھی بھی اسے اپنے کمرے میں لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وردہ کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ میں تم سے دوستی ختم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی اب دوبارہ کبھی یہاں مت آنا اور نہ ہی مجھ سے ملنے کی کوشش کرنا، مائرہ نے دو ٹوک لہجے میں اسے کہہ دیا تھا۔ دوستی ختم کر لینا میری جان، لیکن پہلے میری بات تو سن لو۔ دانیال تم پر مر مٹتا ہے، وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور اگر تم نے اسے انکار کیا تو یاد رکھنا ہم دونوں کے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ اگر میں نے وہ تمہاری امی کو دکھا دیا تو شاید وہ صدمے سے ہی مر جائے۔ وردہ نے مکاری سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مائرہ غصے سے تلملائی تھی۔ بکواس نہیں، یہ دیکھو۔ اچانک ہی ایک تصویر وردہ نے اس کے سامنے کی، جسے دیکھ کر مائرہ کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مائرہ کی ایک نازیبہ تصویر تھی جسے خفیہ کیمرے سے بنایا گیا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اس کے منہ سے پھٹی پھٹی آواز نکلی۔ ایسی کئی تصویریں میرے اور دانیال کے پاس ہے، اس لیے اس کی خواہش پوری کرنی ہے۔ تمہیں یاد رکھنا کل رات 8 بجے تم نے اس کے پلیٹ پر آنا ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے وعدہ کر چکا ہے۔ وردہ کے جال میں ایک مچھلی پھنس چکی تھی۔ مائرہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ وردہ اور دانیال کا یہ گروہ تھا
جو کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے تھے۔ معصوم اور بولی بالی کم عمر لڑکیوں سے فائدہ اٹھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ کئی لڑکیاں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکی تھی اور اب مائرہ کی باری تھی۔ وردہ اسے سب کچھ بتا کر چلی گئی تھی، لیکن جیسے مائرہ جیتے جی مر گئی تھی، اس کی حالت کسی بیمار مردے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ نزت بیگم کی نیند کی گولی اٹھا کر لے آئی تھی، لیکن اسے اٹھاتے ہوئے اس کی ماں نے دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نزت بیگم صدمے سے چوٹتی۔ مجھے مرنے دو امی، مجھے ایسی لڑکیوں کو مر جانا ہی چاہیے، ورنہ وہ دونوں مجھے بدنام کر دیں گے۔ وہ روتے روتے ساری سچائی نزت بیگم کو بتا گئی تھی۔ نزت بیگم کو اپنی معصوم بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ اب اسے گلے سے لگا کر وہ تسلیاں دینے لگی۔ وہ پریشان تھی کہ یہ بات کس کو بتائے۔ تبھی ان کے ذہن میں ہمدان کا چہرہ آیا تو پہلی فرصت میں انہوں نے ہمدان سے رابطہ کیا۔ ہمدان ان کے ایک دفعہ بلانے پر ہی دوڑا چلا آیا۔ وہ دونوں لڑکا لڑکی میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے پر تلے۔ ہمدان، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، میں بیوہ عورت کیسے ان کا مقابلہ کروں گی؟ ساری بات سن کر ہمدان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے ملامتی نظروں سے مائرہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اس کی دوستیوں کی وجہ سے۔ نہ ہی اس لڑکی سے دوستی کرتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ ہمدان اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت محسوس کر رہا تھا، جسے ہمیشہ وہ چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا آیا تھا۔ پھر اپنے ایک دوست جس کی جان پہچان پولیس میں تھی، اس کی مدد سے اس نے وردہ اور دانیال کو گرفتار کروا دیا تھا۔ ان دونوں سے وہ نازیبہ تصاویر بھی برآمد کر لی گئی تھی، جو نہ صرف مائرہ کی تھی بلکہ دوسری کئی لڑکیوں کی بھی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت کا یہ دونوں سودا کر چکے تھے، لیکن مائرہ پورے خاندان میں بدنام ہو گئی تھی۔ رہی صحیح کسر صالحہ بیگم کی نفرت نے کر دی تھی۔ نزت بیگم تو جیسے بستر مرگ پر پڑی تھی، وہ دن رات روتی رہتی، اور مائرہ نے بھی جیسے جینے کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ پھر ایک دن شجاع صاحب نزت اور مائرہ سے ملنے آئے تو نزت بیگم نے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بھائی صاحب، کسی لولے لنگڑے کو دیکھ کر آپ اس کی شادی کر دیں، ورنہ موت بھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ اس واقعے کے بعد سے نزت بیگم جیسے مائرہ سے ناراض رہنے لگی تھی۔ وہ تایا ابو کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ارے میری اتنی پیاری بیٹی کی کسی لولے لنگڑے سے شادی کیوں کرے گی؟ اپنا ہمدان ہے نا، میں تو اسے اپنی بہو بناؤں گا۔ یہ تو جب یہ پیدا ہوئی تھی تب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا۔ تایا ابو نے بڑے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ مائرہ بالکل سن کھڑی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ ہمدان کو اس نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح سمجھا ہے، لیکن خاموشی سے پلٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ دوسری طرف شجاع صاحب کی یہ خواہش سن کر صالحہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ میرے چاند جیسے بیٹے کے لیے وہ آوارہ اور بد کردار لڑکی ہی رہ گئی ہے۔ اس کی بدنامی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر ہے، اور آپ اسے میری بہو بنانا چاہتے ہیں۔ صالحہ بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ جا کر مائرہ کا گلا گھونٹ کر آ جائے۔ قصور اس کا نہیں تھا، تم یہ بھی جانتی ہو، اور تمہارا بیٹا بھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں مائرہ اور ہمدان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف ہمدان کو اس معاملے کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ تو جیسے خوشی کے مارے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، کیونکہ لندن سے اس کا ویزا آ گیا تھا اور ساتھ ہی نوکری کا لیٹر بھی۔ بس 25 تاریخ کو میں لندن کی فلائٹ پکڑ لوں گا، وہ گھر آ کر خوشی خوشی امی ابو کو بتا رہا تھا۔ 25 کو تم لندن جاؤ گے اور 24 کو تمہارا نکاح ہے مائرہ سے۔ شجاع صاحب نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ہمدان حیران رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں شادی جیسی کوئی زنجیر اپنے پاؤں میں نہیں باندھنا چاہتا۔ ابھی تو میرے خوابوں کی تکمیل ہونے کا وقت آیا ہے۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مائرہ سے نکاح نہیں کرو گے تو میں تمہیں باہر جانے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ شجاع صاحب بھی اس کا باپ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ ایک معمولی لڑکی کی وجہ سے آپ اپنے بیٹوں کے خوابوں کو جلسانا چاہتے ہیں؟ ہمدان کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن شجاع صاحب کی بات پتھر پر لکیر ہو گئی تھی۔ صالحہ بیگم نے ہر طرح کی دھمکی دے کر دیکھ لی، اور ہمدان نے بھی گھر چھوڑنے کا کہہ دیا، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل تھے۔ ہمدان غصے میں تلملاتا ہوا نصرت بیگم کے پورشن میں چلا آیا۔ یہ کیا کر رہی ہے چچی آپ؟ ابو کو ایسے بلیک میل نہیں کر سکتی آپ۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے بدتمیزی کی تھی۔ نصرت بیگم اس کا رویہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا بیٹا، بس میں تو مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔
بھلے وہ پھر اس کی شادی تم سے کرے یا پھر محلے کے کسی بھی دوسرے آدمی سے، بس میں اس ناہنجار کی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے پہلے بھی بہت ستایا ہے۔ ہمدان نے نفرت سے پانی کا گلاس لیے کھڑی مائرہ کو دیکھا تھا۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا میں، زہرآلود نظریں اس پر گاڑتا وہ دھم دھم کرتا یہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر آخرکار سجاد صاحب کی ضد کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ ہمدان کے لندن جانے سے ایک دن پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس رات نزہت بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، لیکن ہمدان کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، جبکہ مائرہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمدان اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، لیکن وہ سلوک ایسا ہوگا یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے مائرہ کے نازک وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، زبردستی اپنا حق وصول کیا، پھر اپنا بیگ پیک کیا اور بنا کسی کو بتائے گھر سے چلا گیا۔ اگلی صبح اس گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ہمدان کسی سے ملے بغیر چلا گیا۔ سب کو ہی بہت افسوس ہو رہا تھا، جبکہ صالحہ بیگم نفرت سے مائرہ کی وجود کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مائرہ کے نکاح کے بعد نزہت بیگم دوسرے شہر چلی گئی تھی، اپنے بھائی بھابھی کے پاس۔ اب وہ پورشن بالکل ویران پڑا تھا۔ جس گھر میں کبھی مائرہ کی ہنسی گونجتی تھی، لیکن ایک مہینے بعد اچانک ہی مائرہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ وہ کوئی بھی چیز کھاتی تو اسے ابکائی آنے لگ جاتی۔ ابھی بھی خراب طبیعت کے باعث کو بیڈ پر لیٹی تھی جب صالحہ بیگم دندناتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ مہارانی، بہت آرام کر لیا تم نے، اب جا کر کچن سنبھالو۔ آخر کو تم ہی اس گھر کی بہو ہو، تمہیں یہ سارے گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ مائرہ خاموشی سے اٹھی تھی، باوجود اس کے کہ اس کی طبیعت خراب تھی، پھر بھی وہ چپ چاپ کچن صاف کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے اتنے چکر آ رہے تھے۔ یہ لو، یہ گوشت صاف کرو، رات کا کھانا بنانے کی تیاری کرو۔ صالحہ بیگم نے اگلا حکم دیا۔ اسے بہت چکر آ رہے تھے اور گوشت کو دیکھ کر اچانک ہی الٹی آنے لگی، جسے بمشکل اس نے صالحہ بیگم کی نظروں سے چھپایا تھا۔ اب وہ جیسے ایک ظالم ساس کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے آرام نہ کرنے دیتی۔ اس دن بھی اس کا جسم خوب تپ رہا تھا جب وہ کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنے لگی۔ نہ جانے کب اسے چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اپنے سر پر کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ مبارک ہو، آپ کی بہو پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی اس خبر نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ صالحہ بیگم اور ثانیہ حیران رہ گئی تھی، جبکہ تایا ابو باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آپ لوگ اتنے حیران کیوں ہیں؟ آخر شادی کے بعد سبھی لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر انہیں یوں حیرت میں مبتلا دیکھ کر خود بھی حیران ہو رہی تھی، جبکہ صالحہ بیگم غصے سے بھلکا رہی تھی۔ وہ صرف ڈاکٹر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی انہوں نے مائرہ کے بال پکڑے تھے۔ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ یہ اولاد میرے بچے کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تو تمہیں چھوا بھی نہیں تھا۔ وہ تو شادی کی رات ہی اس ملک سے چلا گیا تھا۔ صالحہ بیگم اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار میں مار رہی تھی۔ غصے سے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ثانیہ اور تایا ابو نے بمشکل اسے چھڑوایا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ تایا ابو کی آنکھوں میں بھی شک تھا، تبھی وہ ان کے قدموں میں گر گئی۔ مجھ پر شک نہ کرے تایا ابو، یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہی ہے۔ مائرہ نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے تھے۔ تایا ابو نے اسے کمرے میں جانے کا کہہ دیا۔ وہ کسی طرح ہمدان سے رابطہ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب سے وہ گیا تھا اسے گئے ہوئے 2 ماہ ہونے والے تھے۔ ایک دفعہ بھی ہمدان میں رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمدان کا ہے؟ شادی کی رات ہی وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ خود بھی شدید شک میں مبتلا ہو رہے تھے، جبکہ صالحہ بیگم کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس گندگی کی پوٹ کو اس گھر سے باہر نکالو۔ مائرہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ اپنی طبیعت خراب محسوس کر رہی تھی۔ وہ کیسے ان لوگوں کو یقین دلاتی کہ جانے سے پہلے ہمدان نے اس سے اپنا سارا حق وصول کر لیا تھا۔ وہ رات آج بھی اسے اذیت دیتی تھی جب اس نے ہمدان کی منتیں کی تھی۔ ایسا نہ کرے ہمدان بھائی، ابھی میں ان سب کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہ غصے میں بالکل حیوان بن چکا تھا۔ اپنے سخت ہاتھ اس کے نرم و گزاد وجود پر گاڑتا وہ جگہ جگہ سے اسے کاٹ رہا تھا۔ وہ گلابی ہونٹ جن سے خون رسنے لگا تھا، وہ شخص جسے ہمیشہ اس نے اپنا بھائی سمجھا تھا، لیکن آج وہ ایک درندے کے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا اور اسے ہمدان سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمدان واپس آئے۔ اب اگر وہ واپس آیا، اس کے ساتھ گزاری ہوئی ہر رات اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ لیکن مائرہ کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی ایک نشانی اس کے وجود میں چھوڑے جا رہا ہے۔
جب تک ہمدان اس کے بارے میں گواہی نہیں دے گا تب تک کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ تو میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر ہی دم لوں گی۔ میرا بیٹا آ کر طلاق کے 3 لفظ تمہارے منہ پر مارے گا۔ صبح وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب صالحہ بیگم نے اسے زہرآلود نظروں سے دیکھا۔ مائرہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ زندگی نے جو بھی اسے سبق دیا تھا اس کے لیے وہی بہت تھا۔ ہر رشتہ، ہر تعلق اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ خود اس کی ماں بھی اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی تو پھر یہ لوگ کیسے کرتے؟ وہی آ کر فیصلہ کرے گا بیٹا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شجاع صاحب نے اسے صاف کہہ دیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا درجہ صرف ایک نوکرانی کے برابر ہی تھا۔ گھر کا سارا کام کرنے کے باوجود بھی ہر وقت صالحہ بیگم کی زبان زہر اگلتی رہتی تھی۔ یہ کچن کیا تمہارا باپ صاف کرے گا؟ بیڈ پر لیٹ کر آرام کر رہی ہو، دوسروں کا گند لے کر اس گھر میں پڑی ہو، چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ صالحہ بیگم جیسے اس پر تھوکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ چلی جاؤں گی، بس آپ کے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ میری کوکھ میں پھلتی اولاد اس کی نہیں تو خدا کی قسم ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ صالحہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج پہلی بار اس نے انہیں جواب دیا تھا۔ پورے 4 مہینے بعد نصرت بیگم مائرہ سے ملنے آئی تھی۔ اپنی بیٹی کو حاملہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور خوش بھی بہت ہوئی۔ بڑے پیار سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس گنہگار کو نیک ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ آخر اپنا حربہ آزما کر تم نے اسے میری بہو بنا ہی دیا۔ لیکن یاد رکھنا نصرت، میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب میرا بیٹا آ کر اسے میرے سامنے طلاق دے، کیونکہ تمہاری یہ بد کردار بیٹی کسی دوسرے کے گناہ لے کر میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ صالحہ بیگم ان دونوں ماں بیٹی کو ذلیل کر رہی تھی۔ خدا کا خوف کرے بابی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ بڑی معصوم ہے، دنیا نے اسے اپنے جال میں پنسایا، اسے رسوائی کے دلدل میں پھینکنا چاہا، لیکن خدا نے اسے پھر بھی عزت بخشی۔ مجھے یقین ہے ایک دن ہمدان خود آ کر اس کے حق میں گواہی دے گا، جب آپ سب لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ میری بیٹی گنہگار نہیں۔ نصرت بیگم رو دی تھی۔ چپ ہو جائے امی، دنیا والے جو سمجھتے ہیں سمجھنے دے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر ہمدان نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، دوبارہ آپ میں سے کسی کو بھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ زندگی کی تلخیوں نے اسے بھی تلخ بنا دیا تھا۔ اب وہ سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے تو تیار تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زندگی اس پر مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اس حالت میں کام کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہاں سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے ہو گئے تھے، موسم کا ایک بھی سوٹ نہیں تھا، اور اسے 9واں مہینہ لگ چکا تھا۔ نہ تو اسے کوئی فروٹ لا کر دینے والا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی خیال رکھنے والا۔ وہ کیسے اپنی زندگی جی رہی ہے یہ وہی جانتی تھی۔ صرف ڈاکٹر کے پاس ایک بار گئی تھی، وہ بھی جب کام کرتے کرتے اچانک ہی زمین پر گر پڑی۔ ثانیہ کو ہی اس پر ترس آیا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ کیا آپ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ثانیہ کو ذلیل کیا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی، جانتی تو وہ بھی تھی کہ یہ معصوم سی اس کی بھابھی ہرگز بد کردار نہیں ہو سکتی۔ تو کیا یہ بچہ بائی کا ہی ہے؟ اکثر وہ یہ سوال سوچتی تھی۔ بس دعا کرتی کہ جلد اس کا بھائی واپس آ جائے اور گھر کے سارے حالات ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر نے اسے تاریخ دے دی تھی کہ اس تاریخ کو اس کی ڈیلیوری ممکن ہے۔ ابھی پورے 20 دن پڑے تھے۔ پھر وہ ایک غیر معمولی دن تھا۔ ہمدان اتنے مہینے بعد وطن واپس لوٹا تھا۔ جہاں اسے نوکری ملی تھی وہیں پر اسے فری میں ٹکٹ بھی ملا تھا گھر والوں سے ملنے، اور وہ پاکستان آیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا وہ سامنے ہی کھڑی تھی، لاؤنج کی صفائی کرتے اس حالت میں، کالے رنگ کے بوسیدہ سے کپڑے پہنے۔ اس کا پیلا وجود، اس کی پیلی رنگت، چہرے پر چھائی مایوسی نے ہمدان کو حیران کر دیا تھا، جبکہ مائرہ کے ہاتھوں سے ڈسٹر نیچے جا گرا تھا۔ ثانیہ اسے دیکھتے ہی چلائی تھی، امی امی، بائی آ گئے ہے۔ صالحہ بیگم دوڑتی ہوئی آئی اور ہمدان سے لپٹ گئی۔ میرا بچہ، کتنا انتظار کیا، تیری ماں نے کیا اتنا خفا ہو گیا تھا؟ اس کلموہی کی وجہ سے تو نے اپنے گھر والوں سے ہی تعلق توڑ لیا۔ صالحہ بیگم روئے چلی جا رہی تھی۔ مائرہ کونے میں کھڑی تھی۔ ہمدان نے اسے دیکھا، پھر حیران ہو کر کہنے لگا، اسے کیا ہوا ہے؟ ارے کیا بتاؤ، تمہارے جانے کے 2 مہینے بعد ہی یہ گل کھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ہم سب تو صرف تمہارے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب تم آ گئے ہو تو فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ تمہارا باپ صرف تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ یہ بد کردار لڑکی تو اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ اب تم ہی سچائی بتا سکتے ہو تاکہ ہم اس گناہ کی پوٹلی کو اس گھر سے دفع کریں۔ صالحہ بیگم خوش ہو رہی تھی۔
آج اس کی بربادی کا دن تھا۔ حمدان ابھی اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، یہ جان کر کے ایک ناجائز بچہ اس کی کوکھ میں پل رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اگر پہلے پتا ہوتا تو میں اتنے مہینے انتظار ہی نہ کرتا، فوراً ہی آ جاتا۔ وہ اچانک ہی مائرہ کے سامنے کھڑا ہوا اور سب کے سامنے اسے گلے لگا لیا۔ وہاں جا کر احساس ہوا کہ یہ رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ مائرہ کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ وہ ساکت کڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی۔ شاید سب کو گواہی مل چکی تھی کہ یہ بچہ حمدان کا ہی تھا۔ حمدان نے جانے سے پہلے جو تعلق اس کے ساتھ بنایا تھا، اسے رب نے تکمیل بخشی تھی۔ وہ اب ایک نہیں بلکہ دو زندگی بن چکی تھی۔ حمدان نے اسے سینے سے لگایا تو اچانک ہی وہ لہرا کر زمین پر گرنے کو ہوئی۔ حمدان نے اپنی مضبوط بازوؤں میں اسے دبوچ لیا تھا۔ اس کی زندگی کی جیسے ساری خواہش، ساری تکلیف ایک پل میں ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کے وجود کو تسلیم کر کے حمدان نے نہ صرف اس میں نئی روح پونک دی تھی، بلکہ جیسے اسے عزت بھی بخشی تھی۔ صالحہ بیگم کے چہرے پر حیرت اور مایوسی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ حمدان آتے ہی اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا، لیکن حمدان نے سب کے سامنے گواہی دی تھی کہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور اس نے جانے سے پہلے مائرہ کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بھی قائم کر لیا تھا۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھے، خاموشی سے نظر جھکائے مائرہ آنسو بہا رہی تھی۔ حمدان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، گو کہ تمہارے ساتھ کیا گیا سلوک ذرا بھی معافی کے لائق نہیں، لیکن میں کیا کرتا، غصے نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں جا کر اپنے اور تمہارے رشتے کا احساس ہوا۔ میں اتنے مہینے تک یہی سمجھتی رہی کہ میں آپ کی نظروں میں گنہگار ہوں، تبھی تو مایوسی کی انتہا پر تھی۔ مائرہ اسے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو ہمارا رشتہ اور بھی گہرا ہو جائے گا۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک رات میں ہی یہ جادو ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر شرارت کر رہا تھا، جبکہ مائرہ نے شرما کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا لیا۔